جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جمعے کی عبادت ہر جمعے کی شام 4:30 بجے ہوتی ہے، اور جب سردیاں آئیں گی یا ابھی میرا خیال ہے وقت جب بدلے گا تو آپ کو ضرور مطلع کر دیا جائے گا، لیکن ان دنوں میں یہ 4:30 بجے عبادت ہوتی ہے۔ اس عبادت میں آپ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ آغاز میں خود اس میں خدمت کرتا تھا، لیکن پچھلے 2 سال ہم مختلف ساتھیوں کو، دوستوں کو منادی کرنے کے لیے یہ پلپٹ فراہم کرتے ہیں جمعے کی عبادت میں، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، وسعت دینا چاہتے ہیں اس کام کو۔ جو بھی اس میں مختلف جو اسپیکر ہیں ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ خداوند کے کلام کی خدمت کریں، لیکن ہر مہینے کا جو پہلا جمعہ ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ بات چیت کر سکوں۔ ہر مہینے میں کم از کم ایک جمعہ، اور غالباً وہ پہلا جمعہ ہوگا جب میں آپ کے ساتھ خداوند کے کلام کی خدمت کروں گا۔ میں نے ایک خاص موضوع چنا ہے اس پورے سال کے لیے، جب میں اسی ایک خاص موضوع پر آپ کے ساتھ بات کروں۔ خداوند کے مختلف نام ہیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کسی شخص سے بہت محبت کرتے ہوں اور آپ یہ دعویٰ بھی کرتے ہوں کہ ہم اس کو جانتے ہیں، لیکن آپ اس کے نام سے واقف نہ ہوں؟ میرے نزدیک یہ بات ناممکن ہے۔ اگر ہم کسی شخص سے محبت کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس کے نام سے واقف نہ ہوں۔ خداوند کی نسبت بھی، خداوند کے ساتھ جو بات ہے اس میں بھی یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم خداوند کو اگر جاننا چاہتے ہیں، اگر ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم خداوند کے ناموں سے واقف ہوں۔ ہمیں پتہ ہو کہ جس خدا کو ہم کے ساتھ ہم اپنا تعلق بڑھا رہے ہیں اس کا نام کیا ہے۔ اس لیے خداوند کے ناموں کو جاننا یہ بڑا ضروری ہے۔ پھر دوسری بات، خدا کے ناموں کو جاننا اس لیے پہلی بات ضروری ہے تاکہ ہم اس کو جان سکیں، سمجھ سکیں، اور دوسری بات خداوند کے ناموں کو جاننا اس لیے بڑا ضروری ہے تاکہ ہم خداوند کو مختلف رشتوں میں دیکھ سکیں، ہم اس کو مختلف رشتوں کے وسیلے سے پہچان سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارے مختلف تعلق اور رشتے ہوتے ہیں، اور ہم انہی رشتوں سے پکارتے ہیں ایک دوسرے کو۔ جو میری بیوی ہے، اس سے پہلے کہ ہماری شادی ہوتی میں اس کو فرق نام سے پکارتا تھا۔ میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا ورنہ آپ ہنسیں گے مجھ پہ، لیکن جب ہماری شادی ہوئی تو میں نے اس کو ایک فرق نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے کئی ایک دوست میرے دیکھا دیکھی وہی نام جو میں اپنی بیوی کے لیے استعمال کرتا ہوں وہ بھی اپنی بیویوں کے لیے، اور کئی ایک بیویاں اپنے خامدوں کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کرتے ہیں جنہوں نے مجھے گزرے 29 برس میں اپنی بیوی کے لیے استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن یہ نام رشتوں کے ساتھ تبدیل ہو جاتے ہیں، اس لیے اگر آپ خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر خدا نے بے شمار اپنے نام بتائے ہیں جو آپ کے ساتھ اس کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ خدا کے ساتھ
ان تعلقات کو جاننے کے لیے اس کے ناموں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ خدا کے 3 بنیادی نام ہیں۔ There are only 3 primary names of God. 3 بنیادی نام ہیں خدا کے، 3 بنیادی نام ہیں۔ The first one is، پیدائش کی کتاب پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے، یہاں پر لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ لفظ خدا اردو زبان میں ہمارے لیے یہاں پر لفظ ہے، کیا لفظ ہے؟ خدا۔ پر عبرانی بائبل میں یہاں پر لفظ لکھا ہے الوہیم۔ ابتدا میں الوہیم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ سو پہلا نام بائبل مقدس میں خدا کا کیا نام درج ہے؟ الوہیم۔ کیا نام درج ہے؟ الوہیم۔ الوہیم بڑا دلچسپ نام ہے خدا کا۔ یہ نام خدا کی قدرت اور طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ نام بیان کرتا ہے کہ خدا بہت زیادہ قوت اور طاقت کا مالک ہے۔ اس کی ذات کے اندر طاقت کا ایک بیش انتہا لامحدود قوت کا خزانہ اس کے اندر چھپا ہے۔ لفظ الوہیم، خدا کا نام الوہیم خدا کی قوت اور طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ نام جب بنی اسرائیل عبرانی زبان میں اس نام کو سنتے تھے الوہیم، تو اس کا مطلب تھا ایسی قوت اور طاقت جس کے سامنے بڑے بڑے طاقتور لوگ بھی تھر تھر کانپنے لگیں۔ یہ خدا کی قوت، اس کی طاقت، اس کی سورینٹی، اس کی حکومت کا بیان کرتا ہے، کیونکہ یہی نام ہے جس کے بارے میں لکھا ہے الوہیم نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ سو خاص طور پر یہ نام خدا کی تخلیق کرنے والی جو قوت اور طاقت ہے اس کا بیان کرتا ہے۔ اس نے کہا تو جو کچھ اس کے منہ سے جو لفظ نکلے وہی کچھ بن گیا۔ اس کو چیزوں کو بنانے کے لیے، تخلیق کرنے کے لیے کسی خارجی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا جس نے یہ کینڈل بنائی، اس کو پلاسٹک کی، مشینوں کی، خام مال کی، ان چیزوں کی ضرورت تھی تاکہ وہ اس کو بنا سکے۔ دنیا میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو بنانے کے لیے کوئی خام چیز نہ ہو، سوائے ہوائی کلوں کے جو آپ اپنی سوچ میں بناتے ہیں۔ باقی آپ کو ہر چیز کو بنانے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی خارجی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن خدا الوہیم ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی قوت ہے جس کو چیزوں کو تخلیق کرنے کے لیے کسی بیرونی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں نیست سے ہست، from nothing to something۔ خدا کسی چیز کے نہ ہونے سے کسی چیز کو بنا لیتا ہے۔ اس کے لفظوں میں اتنی قوت ہے، یوں لگتا ہے کہ یہ ساری کائنات خدا کے اندر موجود تھی، اور جب خدا نے کہا روشنی ہو جا تو ایک بہت بڑا سورج، اور ایک نہیں، اس کائنات میں کئی سورج ہیں، وہ سارے کے سارے وجود میں آ گئے۔ روشنی کی ایک بہت بڑی قوت خدا کے لفظوں کے وسیلہ سے تخلیق پاتی ہے۔ اس نے کہا کہ زمین پر جاندار ہوں، انواع و اقسام کے جانور پیدا ہو گئے۔ اس نے سمندر کے بارے میں کہا اس کے اندر جاندار ہوں، تو ایسے ایسے جاندار پیدا ہو گئے پانی کے اندر جن کو ابھی تک ہم نے انسان دریافت نہیں کر سکا۔ تو یہ جو نام ہے خدا کا الوہیم، یہ خدا کی قوت اور طاقت، اور خاص طور پر اس کی
جو تخلیق کرنے والی قوت ہے اس کا بیان کرتا ہے. یہ 31 مرتبہ 31 ٹائم 31 مرتبہ صرف پیدائش کے پہلے باب میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ الوہیم. سو الوہیم خدا کا ایک پرائمری نام ہے، بنیادی نام ہے، جو پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے؟ 31 مرتبہ. الوہیم خدا کا ایک دوسرا نام بھی ہے، اور یہ دوسرے باب کی 4 آیت میں پھر اس کا بیان کیا گیا ہے. یہاں پر لکھا ہے یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے، جس دن، اب غور کیجئے گا نام پہ، جس دن خداوند خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ پہلے باب میں صرف لفظ خدا استعمال ہوا، لیکن یہاں پر آ کر دوسرے باب کی 4 آیت میں خداوند خدا ہو گیا، اور یہ نام ہے یہوہ، یہوہ، جو دوسرے باب کی 4 آیت میں استعمال ہوا ہے. یہوہ اس نام کا مطلب ہے ایسی شخصیت جس کو پہلے نام میں ہم نے الوہیم میں دیکھا کہ ایسا خدا جس کو چیزوں کو بنانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ کسی بھی چیز کے نہ ہونے سے صرف کہتا ہے چیزیں بن جاتی ہیں. اب یہوہ کا مطلب ہے ایسا خدا جس کو اپنی ذات کو قائم رکھنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی. قائم بالذات، سیلف ایگزسٹنٹ گاڈ، ایسا خدا جو اپنی ذات میں خود قائم ہے اور اس کو اپنی ذات کو قائم رکھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. ایسا خدا یہوہ، یہوہ، یہ خدا کا دوسرا بنیادی نام ہے جو پیدائش کی کتاب میں درج کیا گیا ہے. سیلف ایگزسٹنٹ گاڈ. اور یہی وہ نام ہے جو خروج کی کتاب میں جو ہوں سو ہوں، یہی وہ نام ہے، میں جو ہوں سو ہوں. خدا کو اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ نام خدا کا ایسا نام ہے جو پرانے عہد نامے میں 6823 مرتبہ استعمال ہوا ہے. یہوہ خدا کا، میں نے کہا تھا 3 بنیادی نام ہیں، 2 میں نے آپ کو بتا دیے. کون کون سا؟ اونچی بولیے تاکہ سارے لوگ، دنیا ساری سن سکے. الوہیم اور دوسرا یہوہ. تیسرا نام خدا کا یہ پیدائش کی کتاب کے 15ویں باب میں آتا ہے. 15ویں باب کی دوسری آیت کو دیکھیے اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے. پیدائش کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی دوسری آیت میں دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا نام ہے. 15واں باب اور اس کی دوسری آیت. ابراہیم نے کہا اے خداوند خدا تو مجھے کیا دے گا؟ خداوند خدا. اور یہاں پر جو لفظ عبرانی زبان میں خداوند کے اس نام کے لیے درج ہے وہ ہے ادونائی. کون سا نام ہے؟ ادونائی. ادونائی کا مطلب ہے مالک، آقا، لارڈ. یہ بڑا خدا کا بڑا طاقتور نام ہے. نہ صرف وہ خالق ہے، الوہیم خالق خدا، یہوہ جو اپنی ذات میں خود قائم ہے، اس کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، اور ادونائی جو اس ساری کائنات کا مالک ہے. نہ صرف خالق ہے بلکہ اس کا مالک بھی ہے. تو جناب یہ خدا کے 3
بنیادی نام ہیں۔ اس کے علاوہ خدا کے تقریباً 80 اور نام ہیں جن کو ہم مرکب نام کہتے ہیں، کمپاؤنڈ نیمز آف دا لارڈ، مرکب نام ہیں۔ لیکن خدا کے 3 بنیادی نام ہیں، الوہیم، یہوہ یا یاوے اور ادونائی۔ خدا انسان کو جوں جوں خدا کے بارے میں اس کی سمجھ بڑھتی گئی، وہ اپنے ناموں کو اس پر ظاہر کرتا رہا، اور اس کا تجربہ سب سے زیادہ بائبل میں اگر کسی شخص کو ہوا تو وہ ابراہیم ہے۔ ابراہیم ایمانداروں کا باپ ہے، وہ ہم سب کا ایمان کے اعتبار سے جد امجد ہے۔ جوں جوں وہ ایمان میں ترقی کرتا، خدا اس کو اپنے آپ کو اس پر اور زیادہ بہتر طریقے سے ظاہر کرتا۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کریں۔ اب دیکھیے، ابراہیم پر خدا جب ظاہر ہوا تو خدا نے اس پر 13ویں باب کے 4 آیت کے مطابق خدا نے اس پر اپنا نام یہ ظاہر کیا۔ وہاں ابراہیم نے خداوند سے دعا کی، اور یہاں پر لفظ یہوہ درج ہے۔ ابراہیم نے یہوہ سے دعا کی، لیکن جب اس نے ملک صدق کو دیکی دی 14ویں باب کی 18ویں اور 19ویں آیت کے مطابق، تو وہاں پر اس نے کہا، اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور مے لایا، اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا، اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابراہیم مبارک ہو۔ یہاں پر خدا کا جو نام درج کیا گیا وہ ہے ایل الیون، یہاں پر یاوے نہیں، ایل الیون، ایسا خدا جو بہت بلند ہے، جو the most high Lord، جو سب سے اوپر ہے، ایل الیون، اس کا یہ مطلب ہے۔ اس نے اس کو یہی نام دیا۔ پھر جب 15ویں باب میں ہم ابراہیم کے بارے میں بیان پڑھتے ہیں کہ ابراہیم کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اس نے خداوند سے شکایت کی، اور خداوند سے کہنے لگا کہ خداوند میرے بعد میرا نوکر میری جائیداد کا مالک بن جائے گا۔ وہاں پر وہ خدا کو کہتا ہے، اگر آپ 15ویں باب کی 2 آیت کو پڑھیں ہیں تو ابراہیم نے کہا، اے خداوند خدا، تو مجھے کیا دے گا؟ یہاں پر لفظ ادونائی لکھا ہے، مالک، آقا، اور وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اے خداوند، تو میرا آقا ہے اور میں تیرا غلام ہوں، اور اس رشتے میں نے بطور غلام تیری ہر بات کو مانا ہے۔ تو میرا آقا ہے، میں نے کبھی تیری بات نہ نہیں کی، میں نے ہمیشہ تیری فرمانبرداری کی ہے، لیکن تو نے مجھے کیا دیا؟ میں نے تو اپنے ساری باتیں پوری کی، لیکن تو نے مجھے کیا دیا؟ میری تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ یہاں پر وہ خدا کے بارے میں کہتا ہے ادونائی، مالک، آقا، اور اپنے آپ کو وہ غلام بنا کر پیش کرتا ہے۔ 17ویں باب میں جب وہ خدا کی قوت کا تجربہ کرتا ہے تو 17ویں باب کی پہلی آیت میں کہتا ہے، جب ابراہیم نے 99 برس کا ہوا تب خداوند ابراہیم کو نظر آیا اور اس سے کہا، میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ یہاں پر خدا کا نام ایل شدائی درج کیا گیا ہے۔ اور پھر 21ویں باب کی 33ویں آیت میں وہ خدا کا ایک بڑا جو خفیہ نام تھا اس کا بیان کرتا ہے۔ 21واں باب اور اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، وہ خدا کا نام لیتا ہے۔ تب ابراہیم نے بیر صبا میں جھاؤ کا ایک درخت لگایا، اور وہاں اس نے خداوند سے جو ابدی خدا ہے دعا کی۔ یہاں پر خدا کا نام ایل اولام درج کیا گیا ہے۔
جب خدا نے اس کو موریا کے پہاڑ پر اس کے بیٹے اسحاق کو بچا لیا اور اس کو برہ مہیا کیا تو اس نے کہا کہ یہوہ یری ہے، یعنی وہ پروردگار خدا ہے۔ سو یہ جو نام ہیں ہمیں خدا کے ساتھ اس کے تعلق میں آہستہ آہستہ بڑھنے میں ہمیں نظر آتے ہیں، خدا کس طرح سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر یہ نام، ان کی ایک تیسری وجہ بھی ہے کہ ہم کیوں ناموں کا مطالعہ کریں، کیونکہ اس کے وسیلہ سے ہم اپنے کرائسس میں، اپنے مشکلات میں ہم بہتری کی امید رکھتے ہیں۔ میں آئندہ دنوں میں جب آپ سے بات چیت کروں گا، میں آج اپنے پیغام کو یہیں پر چھوڑوں گا، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں آئندہ دنوں میں کروں گا کیا۔ میں آئندہ دنوں میں خدا کے 8 نام ہیں جو صرف ایک ہی ٹیکسٹ میں بیان کیے گئے ہیں، صرف ایک ہی حوالہ ہے جس میں خدا کے 8 نام ہیں، اور وہ حوالہ بڑا مشہور زمانہ حوالہ ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ اس میں، اس زبور میں خدا کے 8 نام درج کیے گئے ہیں۔ یہوہ روئی، خداوند چرواہا ہے۔ ایل شدائی، وہ میری ضرورتوں میں مہیا کرتا ہے۔ ایل الیون، وہ آسمان اور زمین کا مالک، بلند ترین خدا ہے۔ یہ سارے نام اس ایک زبور میں درج کیے گئے ہیں۔ زبور نویس داؤد خدا کے 8 ناموں کا ذکر کرتا ہے اس ایک زبور میں، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ تو میں کروں گا کیا کہ اس پورے سال میں، ابھی یہ مارچ کا مہینہ ہے، تو باقی کتنے مہینے رہ گئے؟ 9۔ تو ان آنے والے 9 مہینوں میں میں ہر ماہ خداوند کے ایک نام کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، زبور 23 میں سے۔ سو انتظار کیجئے اور میرے ساتھ شامل رہیے تاکہ آپ اس پورے سال میں زبور 23 میں یہ جو 8 نام ہیں خدا کے، ان پہ مفصل، جمعے کے روز میں بہت زیادہ تفصیل تو بیان نہیں کرتا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ پھر بھی میں ڈیٹیل آپ کو بتا سکوں، کم وقت میں زیادہ باتیں بتا سکوں ان ناموں کی نسبت سے۔ سو ہم آنے والے جمعوں میں، آنے والے مہینوں میں ہر مہینے ایک نام پر غور کریں گے، اور اگلے مہینے ہم یہوہ روئے، خداوند میرا چوپان ہے، میرا چرواہا ہے، ہم اس نام پر غور کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ خداوند آپ کو برکت دے گا۔ اٹس اے سیریز، یہ پیغامات کی ایک مکمل سیریز ہے، لیکن یہ ایک سال میں ختم ہوگی، اور آئندہ پورے سال میں 8 پیغامات دوں گا اس زبور نمبر 23 میں سے، ان 8 ناموں پر۔ سو آپ میرے ساتھ رہیے، جڑے رہیے، تاکہ ہم ان ناموں پر تفصیل کے ساتھ غور کر سکیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ نہ صرف میرے پیغامات، بلکہ جب دوسرے لوگ بھی پریچ کریں گے تو وہ بھی آپ کے لیے برکت کا سبب بنیں گے۔ خدا آج کی ان باتوں کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔